بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی سٹوری یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آج ایک اسلام آباد سیمینار میں خطاب کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ NRO2 جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کے اندر مزید آنے والے دنوں میں بڑے بڑے جو بلنڈر ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جو افغانستان کے لیے اڈے مانگے جا رہے ہیں، امریکہ مانگ رہا ہے، وہ بھی دے دیے جائیں گے، اسرائیل کو بھی تسلیم کیا جائے گا، اور یہ کڑی شرائط ہیں جس پہ NRO2 جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ اب یہ NRO2 کس نے دیا ہے، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس پہ ایک لمبی چوڑی ڈیبیٹ آج بھی ہوتی رہی سیمینار کے اندر بھی، اور مختلف جتنے بھی وہاں مقررین تھے جس میں وفاقی وزراء تھے، انہوں نے بھی یہی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں کہ جی الیکشن کمیشن اور ایک بڑا رجیم چینج جو ہے وہ اس کا ابھی پروسیس ابھی تک مکمل نہیں ہوا، اور وہ جاری و ساری ہے۔ خصوصی طور پہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کے بہت سارے انکشافات تھے ہوش اروا، کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے، ہم جب وہاں پہنچے ہیں جس دن یہ اناؤنس ہونا تھا کہ الیکشن ہوں گے، اور یہ بات طے ہو گئی تھی عمران خان کو ہٹانے سے پہلے، تو جب وہ کہتے ہیں جب ہم وہاں آفس گئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو یہ بات ہماری انہوں نے انکشاف کیا ہے جی کہ وہاں پہ جو بند سپریم کورٹ کا جو بند روم تھا، وہ جب ہم نے کھولا تو وہاں پہ آلریڈی چیف الیکشن کمشنر اور سیکرٹری الیکشن کمیشن موجود تھے، جس سے ہمارے جو ہے وہ خدشات کو تقویت مل گئی کہ بالکل ایک پری پلان سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کا یہ صرف یہ نہیں تھا کہ عمران خان کو چینج یہاں کیا جائے گا، آگے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر انٹرنیشنلی جو سینکشنز ہیں وہ مزید اس میں بھی سختی کی جائے گی۔ پاکستان کو جو ہے وہ ہر طرف سے امریکہ جو ہے وہ اور اس کے ہواری جو ہیں وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ سارے جو ہے وہ ٹولز استعمال کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو موجودہ حکمران ہیں یہ اسی لیے لائے گئے ہیں کیونکہ یہ کرپٹ ہیں، اور انہوں نے مانگا ہے NRO کہ ہمیں آپ یہ تمام کیسز سے جو ہے وہ ختم کر دیں، یہ جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں، اور ہم جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کریں گے۔ اس میں صداقت کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ آنے والے دنوں میں خود بخود قوم کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ چیزیں اب چھپ نہیں سکتی۔ اس وقت سوشل میڈیا اور میڈیا کا دور ہے، اور اس کے اندر جو ہے یہ اب کوئی کہے جی کہ بات چھپ جائے گی، یہ ناممکن ہے۔ دوسرا، آج جو ایک اور انکشاف یہ ہوا ہے کہ آنے والے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ریگنگ ہوگی، اور اس کا بھی پری پلان بتایا گیا ہے PTI کی طرف سے کہ جی لسٹوں میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور ووٹرز کے حلقے چینج کیے جا رہے ہیں، شماریاتی بلاک چینج کیے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا سمجھ لو کہ پلان ہے اس حصے کا، تاکہ آئندہ PTI کی حکومت نہ آ سکے۔ اس سلسلے میں بھی PTI کے تحفظات ہیں کہ موجودہ الیکشن کا جو سسٹم ہے اس کے تحت اگر الیکشن کرائے گئے تو وہ شفاف نہیں ہوں گے، اور وہ ان کا یہ بھی موقف ہے کہ اسی لیے جو ہے وہ جو الیکٹرانک سسٹم جو تھا اس کو بھی انہوں نے ڈسپوز آف کر دیا ہے، اور اوورسیز پاکستانیز کی جو ووٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا ہے، کیونکہ یہ شفاف طریقے سے ہم نے الیکشن کے لیے تمام انتظامات کیے تھے، اصلاحات کی تھیں، لیکن موجودہ گورنمنٹ نے اس کو یکسر سب ختم کر دیا۔ نیب کے اندر بھی بے شمار جو ہیں وہ ترامیم نیب قوانین میں کی گئی ہیں۔ تو خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ NRO2 دیا جا چکا ہے، اور اس وقت NRO2 کے تحت ہی معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب یہ NRO1 پہ بھی یہ خان صاحب کا بڑا رولا تھا کہ جب پرویز مشرف نے دیا تو اس وقت بھی بہت سارے کیسز کا سامنا تھا، نون لیگ کے جو ہیں سربراہان ان کو بھی، اور پیپلز پارٹی کے سربراہان کو بھی، اور جو ہی وہ NRO پرویز مشرف کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہوا، اس کے بعد نواز شریف آ گئے تو وہ کیسز جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ اب خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ یہ 1100 ارب روپے کی جو ریکوری ہے یہ کھوٹے لائن لگ گئی ہے، اور یہ اب کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ لوگ سارے ان کے کیسز جو ہیں وہ اگلے چند روز میں یہ سارے جو ہے وہ لانڈری میں سے باہر صاف ستھرے ہو کے نکل آئیں گے،
اور پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے، اور یہ جو سسٹم ہے۔ دوسرا یہ آج ہمارے پڑوس میں جو ہے افغانستان کے اندر کل زلزلہ آیا، اللہ پاک ہمیں قدرتی آفات سے محفوظ رکھے۔ 300 کے قریب ہمارے مسلمان وہاں افغان بھائی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پہ کافی سارے جو وہ ان کو ادویات کی، ان کو جو ہے وہ خوراک کی اور دیگر جیسے ایمرجنسی ہوتی ہے، قدرتی آفت آتی ہے تو ان لوگوں کو امداد کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے وہ بہت ساری امیدیں ہیں، کیونکہ پاکستان ہی ان کی امید ہے۔ گو کے پی کے گورنمنٹ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ادویات اور خوراک اور جتنا بھی کچھ ہو سکا اپنے افغان بھائیوں کے لیے دل کھول کے ان کی مدد کریں گے۔ بالکل یہ فریضہ بنتا ہے، پورے پاکستان کا بنتا ہے، یہ صرف ایک کے پی کے کا نہیں بنتا ہے، یہ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے، پنجاب کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، بلوچستان کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے، سندھ کی گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے افغان بھائیوں کی وہاں مدد کریں، جو اس وقت وہ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں۔ اس وقت وہاں پہ ملبے تلے بہت سارے لوگ دبے ہوئے ہیں، اور اطلاعات ہیں کہ مزید اللہ نہ کرے کیجویلٹی ہو سکتی ہیں، کیونکہ کل جب یہ زلزلہ آیا تو کافی شدت کا زلزلہ تھا، اور اس کے جو ہے وہ وہاں پہ کافی تباہی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بارشیں ہو رہی ہیں، اور لینڈ سلائڈنگ بھی ہو رہی ہے مختلف ایریاز کے اندر، اور یہاں پہ بھی جو ہمارا سیوریج سسٹم انتہائی ناقص ہے۔ کراچی کا دیکھ لیں، لاہور کا دیکھ لیں، راول پنڈی کا دیکھ لیں، لوگوں کے گھروں کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو ایریاز ہیں ان کے اندر دیکھ لیں تو ہمارے جو ادارے ہیں جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے انڈر آتے ہیں وہ بالکل کام نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جو بلدیہ ہے، بلدیاتی سسٹم ہے، اس میں بھی بے شمار جو ہے وہ کمزوریاں ہیں، اور وہ نالوں کی صفائی بر وقت نہیں ہوتی، سیوریج کا نظام ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہر وقت یہ کھٹکا رہتا ہے کہ بارش اگر اللہ نہ کرے تیز آ گئی تو یہ باعث رحمت کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث زحمت بھی بنے گی، اور لوگ اللہ کے آگے جو کچی آبادی میں رہتے ہیں، جو نالوں کے نزدیک ترین رہتے ہیں، ان کی زندگیاں بالکل داؤ پہ ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی موجودہ حکومت کو چاہیے کہ کوئی ایک جامع حکمت عملی اپنائے، اور جو بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے، اور نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کو مزید فعال اور متحرک بنایا جائے، کیونکہ صوبائی سطح پہ بھی ان کے دفاتر موجود ہیں، لیکن جب بہت بڑی کوئی آفت آتی ہے تو وہ تب متحرک ہوتے ہیں، وہ ادروائز اس طریقے سے پورا سال متحرک نہیں ہوتے جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہمارے بہت ساری جو چیزیں ہیں، ابھی اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس ملک کو سلامتی میں رکھے، کیونکہ ہماری سلامتی کے پیچھے دشمن پڑے ہوئی ہیں۔ ہمارے اندرونی جو خلفشار ہیں وہ دن بدن بڑھ رہے ہیں، ہمارے اندر جو عدم برداشت ہے یہ بہت بڑا سمجھ لو کہ خطرناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ فرسٹریشن جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ہر کوئی ایک دوسرے کا گریبان پکڑنے کے لیے کھڑا ہے، اور کرپٹ نظام جو ہے وہ اس قدر سرایت کر چکا ہے کہ اب اس سے چھٹکارا ناممکن نہ صرف ناممکن نظر آ رہا ہے بلکہ ایک خواب نظر آ رہا ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں ان کے اندر کرپشن ویسے کی ویسی ہے، جس کی وجہ سے وہ ادارے اپنی جو سروسز ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں۔ اور کوئی بھی پاکستان کا آپ ادارہ دیکھ لیں، بہت برے حالات ہیں اداروں کے، وہ دیمک کی طرح ان کو رشوت خور جو وہاں بیٹھے ہیں ان اداروں کے سربراہان وہ ان کو چاٹ رہے ہیں۔ اس کے اوپر بھی گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر انہوں نے احتساب بیرو کو ختم کر دیا ہے تو کوئی مزید جو ہے وہ ان اداروں کو فعال بنانے کے لیے کوئی جامع ایک پروگرام دیں، اور بلا تفریق جو ہے وہ آپریشن کریں، جہاں جہاں پہ بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہیں ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں۔ تو کیونکہ یہ کرپشن جو ہے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، اور اس کے کرپشن جہاں پہ بھی ہوتی ہے وہاں ترقی کا خواب جو ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ تو ناظرین، آنے والے وقت ہمارے لیے مشکل ہے، قوم کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا کفایت شعاری کا مظاہرہ کریں، بے جائے اخراجات جو ہیں وہ کم کریں، کیونکہ حکومت ان کو نہیں بخشے گی کسی صورت میں بھی، ٹیکسز کی صورت میں۔ آگے بہت بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے جا رہے ہیں، جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں اس میں دوبارہ قیمتیں بڑھانے کی بھی وہ جو ہے وہ عندیہ دیا جا رہا ہے، اور آگے بجلی کے بلوں کے اندر بھی جولائی میں
12 روپے تک کے جو ہے وہ اضافہ کیا جا رہا ہے. تو کسی طرف سے کوئی اطمینان بخش خبر نہیں آ رہی ہے، بلکہ خبریں یہی ہیں کہ آنے والے حالات مزید مشکل ہوں گے اور عوام کو مزید سفر کرنا ہوگا اور عوام کے لیے مزید مشکلات ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس وطن عزیز کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور سلامتی میں رکھے. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا.